معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اس آیت میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک جل شانہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کیا۔ اب اس وقت دن اور رات تھے ہی نہیں، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ 6 دن کتنے لمبے تھے۔ دوسری بات، مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں اور زمین جو ہے وہ بھی 7 ہیں زمینیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ آسمان ایک سونے کا ہے، چاندی کا ہے، ہیرے کا ہے، اس طرح، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ لیکن زمین کی جو تخلیق ہے وہ اس طرح ہے کہ زمین جس طرح پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں کہ ایک اتارنے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو اس لیے اللہ پاک نے آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور زمین کے لیے ارض کا ہی لفظ آتا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، یعنی پانی اور عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو لہٰذا پانی کے اوپر ہی تھا۔ پھر زمین و آسمان بن گئے، پھر اللہ نے مخلوقات بنا دی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو زندگی ملی ہے، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رزق کمانے کے لیے نہیں ملی کہ صرف رزق کی بھاگ دوڑ میں ہم ساری زندگی گزار دیں۔ اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور احسن کا لفظ ہے، یعنی احسن عمل اور خوبصورت ترین عمل کون کر کے آتا ہے۔ آیت کے اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب اگر تم لوگوں سے کہو گے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کفار ضرور کہیں گے کہ یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ تو بات باطل ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں، ہماری ہڈیاں تک گل جائیں اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے۔ تو یہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ایسے کچھ عقائد والے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس اس جہان کے لیے محنت کرو، یہ جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی بس یہاں ہی ہے، جو عیاشی کر لو، بس یہاں زندگی انجوائے کر لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا تو پہلے وجود ہی نہیں تھا، تو ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ اب جب تمہارا وجود نہیں تھا تو ہم نے تمہیں تخلیق فرما دیا ہے، تو اب ہمیں کون سی مشکل پیش آ جائے گی کہ ہم دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکیں گے؟ تو اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکال دو۔ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے جو کفار عذاب الہی کا مذاق اڑاتے تھے ان کا ذکر کیا اور انہیں تنبیہ فرمائی۔ فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ کس چیز نے روکا ہوا ہے عذاب کو۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ پاک جل شانہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہمارا جو امر ہے اور ہم نے جو فیصلہ ازل سے کر دیا ہوا ہے کہ ہم عذاب
اس دن ہی لائیں گے جس دن ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، امر کر دیا ہے، حکم کر دیا ہے۔ تو ایک ڈیسائیڈ چیز ہو چکی ہے، یہ اب ہماری مرضی ہے۔ تو جس دن ہم نے عذاب بھیجنا ہے اس دن ہی بھیجیں گے۔ اور لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، تو جب وہ آ جائے گا خبردار، تو پھر تمہیں اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہی عذاب تم کو گھیر لے گا، پھر تمہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ عذاب الہی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے دلوں سے عذاب الہی کا خوف تک نکل چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عذاب الہی کا خوف ہر دم اپنے دل میں رکھنا یہ بڑا ضروری ہے اور انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب کا خوف عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے عذاب کا جو ڈر ہے اس کو پیدا فرما دے۔